نیوز میکس کے خاص پروگرام خبر سے آگے میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں شکیل احمد. آج ہم اس پروگرام میں اپنی بات کریں گے جس طرح سے معاملہ چل رہا ہے تبلیغی جماعت کے مولانا سعد صاحب کو لے کر جو ایک فتویٰ آیا ہے اس پر کافی بحث چھڑ گئی ہے. پیچھے ہم نے جس طرح سے اس کو لے کر کچھ پروگرامز کیے تھے اور لوگوں سے بات کی تھی، لیکن اب اس میں طرح کے وواد اب سامنے آ رہے ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مفتی عبدالصمد صاحب ہیں جو موہن گارڈن مسجد کے امام ہیں، ان سے بات کریں گے، اور ساتھ ہی مفتی وجاہت قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ کیا پورا معاملہ ہے، اور اب جس طرح سے اس میں روز بروز نئے پیچ آ رہے ہیں، طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں مولانا سعد کے جو چاہنے والے ہیں، جو ان کے گروپ کے ہیں، ان کے ذریعے، تو اس پر بات کریں گے. مفتی عبدالصمد صاحب، جس طرح سے ہم نے پیچھے بات کی تھی اور یہ بات نکل کے سامنے آئی تھی کہ سعد صاحب کے اوپر جس طرح سے فتویٰ آیا تھا، تو اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ اب فتویٰ واپس لے لیا گیا ہے. دیکھیے، میں آپ سے ایک بات بتلاتا چلوں کہ جو مرکز کا معاملہ ہے اور تبلیغی جماعت کا معاملہ ہے، اس وقت میں جو وواد ہے، جو اعتراض ہے، وہ مولانا سعد صاحب کے تعلق سے ہے. تبلیغی جماعت اور مرکز یہ ہمارے بزرگوں اور ہمارے اکابر اور ہمارے علماء کی میراث ہے، اور خود حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی اور مبانی ہیں، وہ خود دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کر کے اور پھر انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور آج ہمارے تمام علماء اور دارالعلوم تبلیغی جماعت یا اس کام کا کوئی مخالف نہیں ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں اور ہمارے علماء ہی کی محنت سے یہ کام یہاں تک پہنچا ہے. لیکن تقریباً 15 سال کا عرصہ ایسا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے آئے دن کوئی نہ کوئی اعتراض تبلیغی جماعت کے تعلق سے سامنے آتا ہے. میں ایک مسجد کا امام ہوں. اب سے میں 10 سال پہلے کی ایک بات آپ کو بتلاؤں کہ میرے یہاں ایک جماعت آئی، اور عشاء کی نماز کے بعد میرے پاس جماعت کے ساتھیوں میں سے 2 لوگ آئے، اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مفتی صاحب، تبلیغی جماعت کا جو کام ہے یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے. میں نے اس میں ان لوگوں سے کہا کہ دیکھیے، یہ کام فرض عین تو نہیں ہے. فرض عین نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور فرض کفایہ الگ ہے. لہذا پہلی بات تو یہ کہ مولانا سعد صاحب کے تعلق سے انہوں نے کہا، انہوں نے اپنی ڈائری کے اندر نوٹ کر رکھا تھا کہ مولانا سعد صاحب نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ یہ کام فرض عین ہے، تبلیغی جماعت کا کام فرض عین ہے، ہر شخص پر، ہر مسلمان پر کرنا ضروری ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء جو ہے، علماء کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء جو ہے اس قوم کی، اس امت کی ہر موڑ پر رہنمائی کرتے ہیں. وجاہت صاحب، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ سوال کیا گیا کہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ، تو اس طرح کی اور ساری باتیں بھی تبلیغی جماعت کو لے کر آتی ہیں، جس طرح سے قرآن پڑھنے کی ترجمے کے ساتھ یا تفسیر کے ساتھ مساجد میں مناہی ہے. تقریباً صرف وہاں پر فضائل اعمال یا دوسری چیزیں جو جماعت سے تعلق رکھتی ہیں، کتابیں، وہ پڑھی جاتی ہیں. تو کس طرف یہ، کس ڈائریکشن میں پوری جماعت جا رہی ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ میں بھی دلی کی کچھ مساجد میں امام رہا ہوں، اور جب 2004-05 میں ہم لوگوں نے دلی میں قدم رکھا اور یہاں امامت شروع کی، تو اس وقت یہاں مساجد میں یہ شرط ہوا کرتی تھی کہ ہر امام کو درس قرآن دینا ہوگا. اور ہمارے ہی دیکھتے دیکھتے یہ ایسا مشن چلا کہ فضائل اعمال اور منتخب احادیث ممبروں تک پہنچ گئی، اور اماموں کو ہٹا کر یہ جماعت تبلیغ والے ممبر پر پہنچ گئے. چلیے کوئی بات نہیں، وہ دین کی بات کرتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن درس قرآن کو ختم کر کے، اس کو زبردستی بند کروا کر کے فضائل اعمال یا منتخب احادیث کی تعلیم ہونا، میں اس کو بہت غلط سمجھتا ہوں. مجھے مولانا اسماعیل صاحب نام بھی مجھے یاد ہے، جمنا پارمے کے امام ہیں اور بہت ہی باصلاحیت امام تھے وہ اس مسجد کے. ان کے ساتھ تو یہاں تک گزرا کہ تفسیر معارف القرآن کا وہ مطالعہ کر رہے تھے، تو ان کے اس میں ٹھوکر مار کر ان کو مسجد سے باہر نکالا گیا تھا، تفسیر میں ٹھوکر مار کر کے. اور دعوت و تبلیغ تو یہ ہمارا کام ہے، ہمارا اس کو فریضہ سمجھتے ہم. اور دارالعلوم کی
ایک دارالعلوم کا ایک اہم شعبہ ہے یہ، اور اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے یہ، لیکن اس کے اندر جو یہ غلط اعمال ہو رہے ہیں اس سے ہمیں اختلاف ہے، نہ کہ دعوت و تبلیغ سے کوئی کیا اختلاف۔ وجہ ہے کہ قرآن سے دور کیا جا رہا ہے؟ کیوں آخر قرآن کی نہیں پڑھنے دی جاتا مسجد میں؟ دیکھیں، میں اپنی بات وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ علم کا تعلق جو ہے، جہاں تک مولانا سعد صاحب کے تعلق سے ہم اس وقت میں بات کر رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند، مظاہرالعلوم سہارنپور، یہ بہت معتبر اور مستند ادارے ہیں۔ مولانا سعد صاحب کی تعلیم کہاں ہوئی، کہاں سے فراغت ہے؟ چونکہ دارالعلوم سے فارغ ہونے والے اپنے نام کے ساتھ قاسمی لگاتے ہیں، مظاہرالعلوم سے فارغ ہونے والے لوگ جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ مظاہری لگاتے ہیں۔ ہم نے کئی بار اس چیز کی کوشش کی کہ مولانا سعد صاحب کی تعلیم آیا دارالعلوم میں ہوئی یا مظاہرالعلوم میں ہوئی، کہاں ہوئی، ہمیں اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہو سکی ہے اور کوئی ایسی بات نہیں مل سکی۔ تو اس معنی کر چونکہ علم سے تعلق ہونا، علم کو جاننا، پہچاننا، تفسیر کیا ہے، حدیث کیا ہے، یہ جو مستند معتبر بڑے بڑے ادارے ہمارے یہاں ہیں کہ جن میں لوگ اپنی عمریں لگا کر کے اور پھر تعلیم حاصل کر کے اور پھر جا کر کے تفاسیر کیا ہے، حدیث کیا ہے، اس پر کام کرتے ہیں، تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے وہ تفسیر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اللہ کے نبی سے سن کر کے صحابہ نے کی، صحابہ سے پھر یہ دین چلتے چلتے اللہ کے نبی کے زمانے سے آج یہاں تک پہنچا۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے علماء جو ہے وہ تفسیر کے تعلق سے، احادیث کے تعلق سے جانتے ہیں۔ جہاں تک مولانا سعد صاحب کا جو معاملہ ہے کہ وہ بہت ساری ایسی باتیں، جیسے میں نے کہا کہ تبلیغی جماعت ایک بہت بڑا کام ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جماعت تو علماء کی معاون جماعت ہے، لیکن مولانا سعد صاحب کے تعلق سے جو باتیں سامنے آئی تو ان کے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ دوسرا معاملہ یہ آیا کہ مرکز کو لے کر کہا گیا کہ تمام امت کا، پوری دنیا کا جو ہے مرکزیت نظام الدین ہے۔ شکیل بھائی، میرا خیال ابھی آپ پرانی بات کر رہے ہیں، جو کل کی نئی بات ہے وہ یہ ہے، مولانا سعد صاحب کا ایک بیان میں نے سنا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام دنیا میں کام کرنے والوں کا قبلہ نظام الدین ہے۔ تمام، میرے پاس آڈیو محفوظ ہے کہ پوری دنیا میں کام کرنے والوں کا قبلہ، اگر وہ اپنے فالوورز کو اس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ تو دین اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اور جتنا بھی یہ جھگڑا جماعت میں، یہ دارالعلوم میں، یہ علماء میں اور تبلیغ میں جو دوری ہو رہی ہے، یہ صرف مولانا سعد صاحب کی کم علمی کی اور ان کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ابھی میں آپ کو وہ ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، انہی کے خاندان کے اور بلکہ خانوادہ مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے علماء میں سے گزرے ہیں ہمارے، اور مفتی افتخار الحسن کاندھلوی کو بھی ماشاءاللہ پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں۔ ان کے پوتے مولانا ارشد صاحب جو ان کے رشتہ دار ہیں، اقربا پروری میں وہ اتنی بڑی بات کہہ گئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ دارالعلوم نے فتویٰ کروڑوں کے لین دین کے بعد دیا ہے، کروڑوں روپے کا لین دین ہوا ہے، وہ اسکرین شاٹ میرے پاس محفوظ ہے۔ اور تو جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو پوری رات سویا نہیں اور بالکل پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، اور بڑا عجیب سا لگا کہ کتنے بڑے خاندان کا ایک عالم، اور کس خاندان سے جس خاندان نے دارالعلوم میں تربیت پائی ہو، دارالعلوم کا ان پر احسان ہو، اور دیوبندیت کا وہ ترجمان کہلانے والے لوگ ہوں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور دارالعلوم پر بڑا الزام ہے یہ، آج تک تو یہ بات تو غیروں سے سنی تھی اور دوسرے لوگ کہتے تھے کہ دارالعلوم میں فتویٰ یا کوئی بھی مفتی فتویٰ پیسے لے کے دے دیتا ہے، آج یہ لوگ، تو اس پر مجھے بہت افسوس ہے، اور پوری امت مسلمہ کو افسوس ہونا چاہیے، علماء کو افسوس ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب جو فتویٰ آیا ہے تو اس کے بعد بھی اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، چاہے وہ ان کے ذریعے ہوں یا ان کے چاہنے والوں کے ذریعے، تو کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دارالعلوم دیوبند سے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو تبلیغی جماعت اگر کہا جائے تو مین مرکز اس کا دارالعلوم دیوبند ہے، وہیں سے نکلی ہے، تو کیا کہیں گے اسے؟ میں آپ کو ایک بات اور عرض کرتا چلوں، آپ نے ان 2-3 دنوں میں ایک بات سنی ہوگی کہ انہوں نے دارالعلوم کو ایک رجوع کا خط لکھ دیا ہے اور دارالعلوم نے اس کو قبول کر لیا ہے، اور دارالعلوم جلدی ہی آپ کو ایک تحریر دے گا اور وہ منظر عام پر آئے گی۔ صرف اس تحریر کے رکانے کا مقصد بھی یہی ہے شکیل بھائی کہ وہ تحریر ان کے بیانات کو سن کر کے روک دی گئی کہ جن باتوں کو لے کر وہ فتویٰ دیا گیا وہ اب تک ان کے اندر باقی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی فطرت میں آ چکی ہیں، جلدی سے وہ نکلیں گی نہیں۔ اب جس طرح سے
पिछले 4-5 दिन से जब से हमने आपसे इंटरव्यू किया तो उसके बाद से तरह तरह के आपके ऊपर भी इल्जामात लग रहे हैं, किस तरह की बातें लोगों के जरिए कही जाती हैं? जी, मैं बिल्कुल इल्जामात लग रहे हैं, यहाँ तक कि मुझे जान से, मेरे खानदान को खत्म करने की, जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। और यहाँ तक कि कुछ लोग तो मुजाहिद बन करके सामने आ रहे हैं कि हम कश्मीरी हैं, मुजाहिद हैं, आपको खत्म कर देंगे। और यहाँ तक कि मेरे ऊपर इतने घटिया घटिया इल्जाम जो मैं कैमरे पर कह भी नहीं सकता, इस तरह के घटिया इल्जाम हैं। और लेकिन इन चीजों की मुझे कोई परवाह नहीं। अल्लाह के फजल से अगर मेरी जान भी जाए और पूरा खानदान भी खत्म हो तो हो, लेकिन दीन इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ और दारुल का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए फर्ज अव्वल है। मुफ्ती साहब, इस तरह के हालात में क्या करना चाहिए मौलाना साहब को या उनके चाहने वालों को? और जिस तरह से एक दूसरा ग्रुप है वो पूरी तरह से इस पूरे मामले को लेकर देखने में आ रहा है कि वो शांत बैठा हुआ है, किसी तरह की मूवमेंट नहीं है इस पूरे मामले को। देखिए, बात ऐसी है, ग्रुपबाजी तो है ही नहीं, हम इसको ग्रुपबाजी समझते ही नहीं है, चूँकि एक ही जमात है। सिर्फ एक फ़र्द को लेकर के एतराज़ हैं, उन्हीं की बातें हैं कि जिसकी वजह से कुछ दूरियां पैदा हो रही हैं। इसलिए ख़ुद मौलाना साथ दारुल अगर तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ जा कर के जो बातें हैं और उन बातों से जो है रुजू कर लिया जाए और दारुल जो है उनसे इत्तिफाक करते हुए इसका ऐलान कर दें, तो ग्रुपबाजी है ही नहीं, ये अलग जमात नहीं है, एक ही जमात है। इसलिए मैंने कहा हमारे तमाम के तमाम अहले मदारिस, अहले इल्म जो है वो बिल्कुल जमात की पूरी हिमायत करते हैं, चूँकि जमात जो है कुरान करीम के अंदर कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, एक जमात जो है भलाइयों का हुक्म करने वाली हो। जाहिर है कि भलाइयों का ही हुक्म किया जाता है, अपने भाइयों के पास जाकर उनको नमाज के लिए लाना, नमाज की दावत देना, उनको जो है दीन से करीब करना जो दीन से दूर चले गए हैं। तो इसलिए ये बहुत ही समझदारी तो इसी में होगी कि जल्दी से जल्दी जो है दारुल जा करके और दारुल से इस मामले को साफ कर लिया जाए, क्योंकि दारुल देवबंद वो इदारा है कि दारुल देवबंद ने जब किसी तहरीक को उठाया है तो उस पर कोई ना कोई फैसला दारुल ने करके छोड़ा है। मुफ्ती साहब जैसा ही कह रहे हैं कि रुजू करना चाहिए मौलाना को, लेकिन ऐसे हालात लग नहीं रहे कि वो रुजू करेंगे, बल्कि और उसमें ज़्यादा वो हो रहा है, गुलू हो रहा है और ज़्यादा उस मामले को बढ़ाया जा रहा है और तरह तरह के इल्ज़ामात दारुल देवबंद पर भी लग रहे हैं। तो दारुल देवबंद का अब अगला क्या कदम होगा? क्या इधर कुछ और कॉरेस्पॉन्डेंट हुई है मौलाना के साथ? मैं समझता हूँ दारुल का कदम क्या होगा वो तो दारुल की इंतज़ामिया, शूरा, वहाँ के मुफ्तियान कराम, उलमा और मुहद्दिसीन जानेंगे। लेकिन इनके रुजू का जहाँ तक मैं समझा हूँ, मेरे पास कुछ इस तरह की सबूत पहुँचे हैं कि ये दारुल से रुजू करना नहीं चाहते, बल्कि दारुल और अकाबरीन दारुल के खिलाफ एक ऐलान जंग करना चाहते हैं। और कुछ मेरे पास इस तरह की ऑडियोज आई हैं जिनमें वो आपस में बातें कर रहे हैं, इनके जिम्मेदार लोग, कि मुफ्ती सईद साहब जो हमारे दारुल के बड़े उस्ताद हैं, शेखुल हदीस हैं, बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं, कि उनके खिलाफ कैसे फतवा हासिल हो। वहाँ एक मुफ्ती राशिद साहब बड़े उस्ताद हैं, मुनाजिर हैं दारुल में और बहुत बासलाहियत आलिम है। अल्लाह इन सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह इन सब को सलामत रखे, इस उदारे को सलामत रखे। यानी अकाबरीन दारुल, और यहाँ तक कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का भी नाम आ रहा है उसमें, कि इनके खिलाफ क्यों फतवा नहीं आया और फतवा क्यों रोक दिया गया, और यानी कुछ ऐसी चीजें जमा कर रहे हैं जिससे कि वो दारुल पर अटैक कर सकें, ना कि वो रुजू करने के मूड में नहीं है, बल्कि वो ऐलान जंग करने के मूड में है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और ये सब चीजें इनके तकरीर, इनकी तहरीर और इनकी चीजों से साबित हो रही हैं। कुछ इस तरह की बातें भी आ रही हैं दारुल देवबंद के जो दारुल इफ्ता के लोग हैं, करप्शन के चार्ज इस मामले को लेकर नहीं बल्कि पहले भी कई मामलों को लेकर आ रहे हैं कि एडमिशन में पैसा लेते हैं और तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। देखिए, दारुल ने अंग्रेजों से मुकाबला किया, दारुल ने आर्य समाज से मुकाबला किया, और दारुल उस वक्त दारुल को सैकड़ों करोड़ रुपए मिल सकते थे जब दारुल जंग आजादी लड़ रहा था और अंग्रेजों के सामने, अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जारी कर रहा था। लेकिन दारुल अल्हम्दुलिल्लाह वहां का एक अदना से अदना आदमी भी, करप्शन तो नहीं, पूरी दुनिया रख दी जाए और शरीयत एक तरफ रखी तो शरीयत को पसंद करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया को पसंद नहीं करेगा। दारुल से हमें कल भी यही उम्मीद थी और दारुल से आज भी यही उम्मीद है। करप्शन का इल्जाम, जैसा कि मैं कह रहा हूं, मौलाना अरशद कांदलवी ने भी लगाया है, मैं अगर उन्होंने तहरीरी माफी नहीं मांगी तो मैं अदालत तक जाऊंगा और वो उनको उनके ऊपर जोर दूंगा इस बात पर कि वो ये साबित करें कि इतना मोटा लेन देन। भाई ये अच्छा, एक कमाल और है शकील भाई, हमारे जो प्रशासन के लोग हैं, इनकम टैक्स के, इसके उसके लोग हैं, वो भी तो एक आदमी इतनी बड़ी बात कह रहा है, उससे पूछने को तैयार नहीं, भाई इतना मोटा लेन देन हुआ है, जरा हमें भी बता दीजिए किसने दिया है, किसको दिया है। जाहिर सी बात है, अगर देने वाला कोई है तो इन्हीं में से कोई है, लेने वाला है तो इन्हीं में से कोई है, वो कौम का पैसा रहा होगा।
اتنے بڑے تاجر تو یہ لوگ بھی نہیں کہ کروڑوں کے لین دین. تو دارالعلوم نے کبھی کسی معاملے میں ایک پیسہ بھی قابل قبول ان کے یہاں نہیں ہے. شریعت کے معاملے میں ان کے یہاں شریعت اول ہے, دین اسلام کا تحفظ اول ہے, اور دارالعلوم کا وقار اول ہے, اور پیسہ اور یہ سب چیزیں ان کے قدموں میں ہے الحمدللہ دارالعلوم کے لوگ. بیدار صاحب, جب اس طرح کے معاملے آتے ہیں تو جماعت کے کام پر جو ہے بہت اثر پڑتا ہے. تو کس طرح کا اب یہاں پر مرکز میں کتنی بھیڑ ہے, کیا اثر پڑ رہا ہے جماعت کے کام پر؟ ابھی مرکز تو تقریباً خالی ہے, چونکہ بالکل انتشار کا اختلاف کا شکار ہے, اور بہت لوگ بیچارے مایوس ہیں کہ یہاں ایک اچھا کام ہو رہا تھا اور اس کو قدغن لگ گیا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس طرح کے مجھے کالز آتے ہیں, فون آتے ہیں, اور جس طرح کے میسیجز آتے ہیں, لوگ مجھے بھی کہ وہ مولانا سعد صاحب کے لیے آپ ابھی بولو, فوراً بولو کہ وہ آپ کے بھی امیر ہیں اور ہمارے بھی امیر ہیں. میں نے ان سے یہ بات کہی کہ بھائی ان کے اندر امیر بننے کی صلاحیت بھی, اور یہاں دین کا کام ہے, یہاں امارت کہاں سے آ گئی؟ اسلام. میں نے ایک آڈیو مولانا سعد صاحب کی سنی ہے, وہ کہہ رہے ہیں فتنہ ہے شورا, تو اور شورا میں تو فتنہ ہی فتنہ ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اور ان کے فالوورز سے پوچھنا چاہتا ہوں, الحمدللہ روز اول سے دین اسلام کا نظام شورائی ہے, اور تمام ہمارے صحابہ کرام خلفائے اربعہ اور سب جتنے بھی ہمارے متقی اور پرہیزگار جو بادشاہ اور حکمراں گزرے ہیں, ان کی شورا ہوا کرتی تھی, اہل علم اور ارباب علم ہوا کرتے تھے, اور اس کو جو ہے دین کا کام اس سے وہ آگے بڑھایا کرتے تھے. یہ شورا کو فتنہ بتا رہے ہیں. اور وشاورہم فی الامر, قرآن پاک کا حکم ہے کہ آپ جو ہے مشورہ کیجیے, اور حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورے میں خیر ہے, اور یہ بتا رہے کہ شورا فتنہ ہے. تو کس طرح سے اس میں سدھار آئے گا, کیونکہ شورا کا کوئی سسٹم نہیں ہے, جو دوسرا گروپ ہے اس کو پوری طرح سے باہر کر دیا گیا ہے, تو کیسے اس میں پہل ہوگی؟ سدھار کی شکل ہے, سدھار کی شکل یہ ہے کہ جب تک یہ رجوع نہ کریں تو بنگلے والی مسجد سے ان کو ان کے بنگلے میں بھیج دیا جائے. ماشاءاللہ کافی بڑا بنگلہ ہے, اللہ نے ان کو اچھا بنگلہ دیا ہے مولانا سعد صاحب کو, بغیر کسی کاروبار بغیر کسی تجارت کی ان کو اچھا بنگلہ مل گیا ہے. تو یہ اپنا اگر کچھ چلانا ہے تو وہاں سے چلائے بنگلے سے, اور یہ بنگلے والی مسجد تو ہمارے بزرگوں کی میراث ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ختم تب ہوگا تب ہمارے دارالعلوم دیوبند, دارالعلوم وقف دیوبند, مظاہرالعلوم سہارنپور, ندوۃ العلماء لکھنؤ, اور پورے ملک کے علماء بیٹھ کر کے ایک اچھی شورا بنائیں, اور اس مرکز کو, اس اکابرین کے ورثے کو ان علماء کے سپرد کر دیں. وہ اپنی شورا کے ذریعے اس دعوت کے کام کو, تو میں سمجھتا ہوں پہلے سے زیادہ الحمدللہ مضبوطی آئے گی اس کام کے اندر. تو یہ تھے مفتی وجاہت صاحب اور مفتی عبدالصمد صاحب, جو ہم سے بات کر رہے تھے پورے اس معاملے کو لے کر, تبلیغ جماعت میں جو انتشار چل رہا ہے اور جو فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا آیا ہے. اس کے بعد مولانا سعد صاحب نے جو ہے کوئی رجوع نہیں کیا, حالانکہ ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ رجوع ہو گیا ہے اور واپس لے لیا گیا ہے فتویٰ, لیکن اس میں کسی طرح کی کوئی سچائی نظر نہیں آتی. کوئی تحقیق نہیں ہو سکی ہے اور کوئی ایسی بات نہیں مل سکی. تو اس معنی کر چونکہ علم سے تعلق ہونا, علم کو جاننا, پہچاننا, تفسیر کیا ہے, حدیث کیا ہے, یہ جو مستند معتبر بڑے بڑے ادارے ہمارے یہاں ہیں کہ جن میں لوگ اپنی عمریں لگا کر کے اور پھر تعلیم حاصل کر کے اور پھر جا کر کے تفاسیر کیا ہے, حدیث کیا ہے, اس پر کام کرتے ہیں, تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے وہ تفسیر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اللہ کے نبی سے سن کر کے صحابہ نے کی, صحابہ سے پھر یہ دین چلتے چلتے اللہ کے نبی کے زمانے سے آج یہاں تک پہنچا. تو ظاہر ہے کہ ہمارے علماء جو ہے وہ تفسیر کے تعلق سے, حدیث کے تعلق سے جانتے ہیں. جہاں تک مولانا سعد صاحب کا جو معاملہ ہے کہ وہ بہت ساری ایسی باتیں, جیسے میں نے کہا کہ تبلیغی جماعت ایک بہت بڑا کام ہے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جماعت تو علماء کی معاون جماعت ہے, لیکن مولانا سعد صاحب کے تعلق سے جو باتیں سامنے آئی تو ان کے ایسا محسوس ہوتا ہے. معاملہ یہ آیا کہ مرکز کو لے کر کہا گیا کہ تمام امت کا, پوری دنیا کا جو ہے مرکز یہ نظام الدین ہے. شکیل بھائی, میرا خیال ابھی آپ پرانی بات کر رہے ہیں. جو کل کی نئی بات ہے وہ یہ ہے, مولانا سعد صاحب کا ایک بیان میں نے سنا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام دنیا میں کام کرنے والوں کا قبلہ نظام الدین ہے. تمام, میرے پاس آڈیو محفوظ ہے کہ پوری دنیا میں کام کرنے والوں کا قبلہ, اگر وہ اپنے فالوورز کو اس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ تو دین اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اور جتنا بھی یہ جھگڑا جماعت میں, یہ دارالعلوم میں, یہ علماء میں اور تبلیغ میں جو دوری ہو رہی ہے, یہ صرف مولانا سعد صاحب کی کم علمی کی اور ان کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے.
ابھی میں آپ کو وہ ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، انہی کے خاندان کے اور بلکہ خانوادہ مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے علماء میں سے گزرے ہیں ہمارے، اور مفتی افتخار الحسن کاندھلوی کو بھی ماشاءاللہ پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں۔ ان کے پوتے مولانا ارشد صاحب جو ان کے رشتہ دار ہیں، اقربا پروری میں وہ اتنی بڑی بات کہہ گئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ دارالعلوم نے فتویٰ کروڑوں کے لین دین کے بعد دیا ہے، کروڑوں روپے کا لین دین ہوا ہے، وہ اسکرین شاٹ میرے پاس محفوظ ہے۔ اور تو جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو پوری رات سویا نہیں، اور بالکل پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، اور بڑا عجیب سا لگا کہ کتنے بڑے خاندان کا ایک عالم، اور کس خاندان سے جس خاندان نے دارالعلوم میں تربیت پائی ہو، دارالعلوم کا ان پر احسان ہو، اور دیوبندیت کا وہ ترجمان کہلانے والے لوگ ہوں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور دارالعلوم پر بڑا الزام ہے یہ، آج تک تو یہ بات تو غیروں سے سنی تھی، اور دوسرے لوگ کہتے تھے کہ دارالعلوم میں فتویٰ یا کوئی بھی مفتی فتویٰ کو اٹھایا ہے تو اس پر کوئی نہ کوئی فیصلہ دارالعلوم نے کر کے چھوڑا ہے۔ مفتی صاحب جیسا ہی کہہ رہے ہیں کہ رجوع کرنا چاہیے مولانا کو، لیکن ایسے حالات لگ نہیں رہے کہ وہ رجوع کریں گے، بلکہ اور اس میں زیادہ وہ ہو رہا ہے، غلو ہو رہا ہے، اور زیادہ اس معاملے کو بڑھایا جا رہا ہے، اور طرح طرح کے الزامات دارالعلوم دیوبند پر بھی لگ رہے ہیں۔ تو دارالعلوم دیوبند کا اب اگلا کیا قدم ہوگا؟ کیا ادھر کچھ اور کورسپونڈنٹ ہوئی ہے مولانا کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں دارالعلوم کا قدم کیا ہوگا وہ تو دارالعلوم کی انتظامیہ، شورا، وہاں کے مفتیان کرام، علماء اور محدثین جانیں گے، لیکن ان کے رجوع کا جہاں تک میں سمجھا ہوں، میرے پاس کچھ اس طرح کی ثبوت پہنچے ہیں کہ یہ دارالعلوم سے رجوع کرنا نہیں چاہتے، بلکہ دارالعلوم اور اکابرین دارالعلوم کے خلاف ایک اعلان جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اور کچھ میرے پاس اس طرح کی آڈیوز آئی ہیں جن میں وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ان کے ذمہ دار لوگ، کہ مفتی سعید صاحب جو ہمارے دارالعلوم کے بڑے استاد ہیں، شیخ الحدیث ہیں، بخاری شریف پڑھاتے ہیں، کہ ان کے خلاف کیسے فتویٰ حاصل ہو۔ وہاں ایک مفتی راشد صاحب بڑے استاد ہیں، مناظر ہیں دارالعلوم میں، اور بہت باصلاحیت عالم ہیں۔ اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ان سب کو سلامت رکھے، اس ادارے کو سلامت رکھے۔ یعنی اکابرین دارالعلوم، اور یہاں تک کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام آ رہا ہے اس میں، کہ ان کے خلاف کیوں فتویٰ نہیں آیا اور فتویٰ کیوں روک دیا گیا، اور یعنی کچھ ایسی چیزیں جمع کر رہے ہیں جس سے کہ وہ دارالعلوم پر اٹیک کر سکیں، نہ کہ وہ رجوع کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، بلکہ وہ اعلان جنگ کرنے کے موڈ میں ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، اور یہ سب چیزیں ان کے تقریر، ان کی تحریر اور ان کی چیزوں سے ثابت ہو رہی ہیں۔ کچھ اس طرح کی باتیں بھی آ رہی ہیں دارالعلوم دیوبند کے جو دارالافتاء کے لوگ ہیں، کرپشن کے چارج اس معاملے کو لے کر نہیں بلکہ پہلے بھی کئی معاملوں کو لے کر آ رہے ہیں کہ ایڈمیشن میں پیسہ لیتے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ دیکھیے، دارالعلوم نے انگریزوں سے مقابلہ کیا، دارالعلوم نے آریہ سماج سے مقابلہ کیا، اور دارالعلوم اس وقت دارالعلوم کو سینکڑوں کروڑ روپے مل سکتے تھے جب دارالعلوم جنگ آزادی لڑ رہا تھا اور انگریزوں کے سامنے، انگریزوں کے خلاف فتوے جاری کر رہا تھا۔ لیکن دارالعلوم الحمدللہ وہاں کا ایک ادنا سے ادنا آدمی بھی، کرپشن تو نہیں، پوری دنیا رکھ دی جائے اور شریعت ایک طرف رکھی تو شریعت کو پسند کرے گا، الحمدللہ وہ دنیا کو پسند نہیں کرے گا۔ دارالعلوم سے ہمیں کل بھی یہی امید تھی، اور دارالعلوم سے آج بھی یہی امید ہے۔ کرپشن کا الزام جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں مولانا ارشد کاندھلوی نے بھی لگایا ہے، میں اگر انہوں نے تحریری معافی نہیں مانگی تو میں عدالت تک جاؤں گا، اور وہ ان کو ان کے اوپر زور دوں گا اس بات پر کہ وہ یہ ثابت کریں کہ اتنا موٹا لین دین۔ بھائی یہ اچھا ایک کمال اور ہے شکیل بھائی، ہمارے جو پرشاسن کے لوگ ہیں، انکم ٹیکس کے، اس کے لوگ ہیں، وہ بھی تو ایک آدمی اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، اس سے پوچھنے کو تیار نہیں، بھائی اتنا موٹا لین دین ہوا ہے، ذرا ہمیں بھی بتا دیجیے کس نے دیا ہے، کس کو دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر دینے والا کوئی ہے تو انہی میں سے کوئی ہے، لینے والا ہے تو انہی میں سے کوئی ہے، وہ قوم کا پیسہ رہا ہوگا۔ اتنے بڑے تاجر تو یہ لوگ بھی نہیں کہ کروڑوں کے لین دین۔ تو دارالعلوم نے کبھی کسی معاملے میں ایک پیسہ بھی قابل قبول ان کے یہاں نہیں ہے، شریعت کے معاملے میں ان کے یہاں شریعت اول ہے، دین اسلام کا۔ نیوز میکس کی خاص پروگرام خبر سے آگے میں آپ کا خیر مقدم ہے، میں ہوں شکیل احمد۔ آج ہم اس پروگرام میں اپنی بات کریں گے جس طرح سے معاملہ چل رہا ہے تبلیغی جماعت کے مولانا سعد صاحب کو لے کر جو ایک فتویٰ آیا ہے، اس پر کافی بحث چھڑ گئی ہے۔ پیچھے ہم نے جس طرح سے اس کو لے کر کچھ پروگرامز کیے تھے اور لوگوں سے بات کی تھی، لیکن اب اس میں طرح کے وواد اب سامنے آ رہے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مفتی عبدالصمد صاحب ہیں جو موہن گارڈن مسجد کے امام ہیں، ان سے بات کریں گے، اور ساتھ ہی مفتی وجاہت قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ کیا پورا معاملہ ہے، اور اب جس طرح سے اس میں روز بروز نئے پیچ آ رہے ہیں، طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں مولانا سعد کے جو چاہنے والے ہیں، جو ان کے گروپ کے ہیں، ان کے ذریعے، تو اس پر بات کریں گے۔ مفتی عبدالصمد صاحب، جس طرح سے ہم نے پیچھے بات کی تھی اور یہ بات نکل کے سامنے آئی تھی کہ سعد صاحب کے اوپر جس طرح سے فتویٰ آیا تھا، تو اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ اب فتویٰ واپس لے لیا گیا ہے۔ دیکھیے، میں آپ سے ایک بات بتلاتا چلوں
کہ جو مرکز کا معاملہ ہے اور تبلیغی جماعت کا معاملہ ہے، اس وقت میں جو وواد ہے، جو اعتراض ہے، وہ مولانا سعد صاحب کے تعلق سے ہے۔ تبلیغی جماعت اور مرکز یہ ہمارے بزرگوں اور ہمارے اکابر اور ہمارے علماء کی میراث ہے، اور خود حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی اور مبانی ہیں، وہ خود دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کر کے اور پھر انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور آج ہمارے تمام علماء اور دارالعلوم تبلیغی جماعت یا اس کام کا کوئی مخالف نہیں ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں اور ہمارے علماء ہی کی محنت سے یہ کام یہاں تک پہنچا ہے۔ لیکن تقریباً 15 سال کا عرصہ ایسا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے آئے دن کوئی نہ کوئی اعتراض تبلیغی جماعت کے تعلق سے سامنے آتا ہے۔ میں ایک مسجد کا امام ہوں، اب سے میں 10 سال پہلے کی ایک بات آپ کو بتلاؤں کہ میرے یہاں ایک جماعت آئی، اور عشاء کی نماز کے بعد میرے پاس جماعت کے ساتھیوں میں سے 2 لوگ آئے، اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مفتی صاحب، تبلیغی جماعت کا جو کام ہے یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ میں نے اس میں ان لوگوں سے کہا کہ دیکھیے، یہ کام فرض عین تو نہیں ہے، فرض عین نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور فرض کفایہ الگ ہے۔ لہذا پہلی بات تو یہ کہ مولانا سعد صاحب کے تعلق سے انہوں نے کہا، انہوں نے اپنی ڈائری کے اندر نوٹ کر رکھا تھا کہ مولانا سعد صاحب نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ یہ کام فرض عین ہے، تبلیغی جماعت کا کام فرض عین ہے، ہر شخص پر، ہر مسلمان پر کرنا ضروری ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء جو ہے، علماء کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے اس قوم کی، اس امت کی ہر موڑ پر رہنمائی کرتے ہیں۔ اعجاز صاحب، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ سوال کیا گیا کہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ، تو اس طرح کی اور ساری باتیں بھی تبلیغی جماعت کو لے کر آتی ہیں، جس طرح سے قرآن پڑھنے کی ترجمے کے ساتھ یا تفسیر کے ساتھ مساجد میں مناہی ہے، تقریباً صرف وہاں پر فضائل اعمال یا دوسری چیزیں جو جماعت سے تعلق رکھتی ہیں کتابیں وہ پڑھی جاتی ہیں۔ تو کس طرف یہ کس ڈائریکشن میں پوری جماعت جا رہی ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ میں بھی دلی کی کچھ مساجد میں امام رہا ہوں، اور جب 2004-05 میں ہم لوگوں نے دلی میں قدم رکھا اور یہاں امامت شروع کی، تو اس وقت یہاں مساجد میں یہ شرط ہوا کرتی تھی کہ ہر امام کو درس قرآن دینا ہوگا، اور ہمارے ہی دیکھتے دیکھتے یہ ایسا مشن چلا کہ فضائل اعمال اور منتخب احادیث ممبروں تک پہنچ گئی، اور اماموں کو ہٹا کر یہ جماعت تبلیغ والے ممبر پر پہنچ گئے۔ چلیے کوئی بات نہیں، وہ دین کی بات کرتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن درس قرآن کو ختم کر کے اس کو زبردستی بند کروا کر کے فضائل اعمال یا منتخب احادیث کی تعلیم ہونا، میں اس کو بہت غلط سمجھتا ہوں۔ مجھے مولانا اسماعیل صاحب نام بھی مجھے یاد ہے، جمنا پار میں ایک امام ہے اور بہت ہی باصلاحیت امام تھے وہ اس مسجد کے، ان کے ساتھ تو یہاں تک گزرا کہ تفسیر معارف القرآن کا وہ مطالعہ کر رہے تھے تو ان کے اس میں ٹھوکر مار کر ان کو مسجد سے باہر نکالا گیا تھا، تفسیر میں ٹھوکر مار کر کے۔ اور دعوت و تبلیغ تو یہ ہمارا کام ہے، ہمارا اس کو فریضہ سمجھتے ہم، اور دارالعلوم کا ایک اہم شعبہ ہے یہ، اور اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے یہ، لیکن اس کے اندر جو یہ غلط اعمال ہو رہے ہیں اس سے ہمیں اختلاف ہے، نہ کہ دعوت و تبلیغ سے کوئی اختلاف۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن سے دور کیا جا رہا ہے؟ کیوں آخر قرآن کی نہیں پڑھنے دی جاتا مسجد میں؟ دیکھیں، میں اپنی بات وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ علم کا تعلق جو ہے، جہاں تک مولانا سعد صاحب کے تعلق سے ہم اس وقت میں بات کر رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند، مظاہرالعلوم سہارنپور، یہ بہت معتبر اور مستند ادارے ہیں۔ مولانا سعد صاحب کی تعلیم کہاں ہوئی، کہاں سے فراغت ہے؟ چونکہ دارالعلوم سے فارغ ہونے والے اپنے نام کے ساتھ قاسمی لگاتے ہیں، مظاہرالعلوم سے فارغ ہونے والے لوگ جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ مظاہری لگاتے ہیں۔ ہم نے کئی بار اس چیز کی کوشش کی کہ مولانا سعد صاحب کی تعلیم دارالعلوم میں ہوئی یا مظاہرالعلوم میں ہوئی، کہاں ہوئی، ہمیں اس کے بارے میں پیسے لے کے دے دیتا ہے۔ آج یہ لوگ
تو اس پر مجھے بہت افسوس ہے اور پوری امت مسلمہ کو افسوس ہونا چاہیے, علماء کو افسوس ہونا چاہیے. اس کا مطلب جو فتویٰ آیا ہے تو اس کے بعد بھی اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں, چاہے وہ ان کے ذریعے ہوں یا ان کے چاہنے والوں کے ذریعے, تو کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دارالعلوم دیوبند سے. حالانکہ دیکھا جائے تو تبلیغی جماعت اگر کہا جائے تو مین مرکز اس کا دارالعلوم دیوبند ہے, وہیں سے نکلی ہے, تو کیا کہیں گے اسے؟ میں آپ کو ایک بات اور عرض کرتا چلوں, آپ نے ان 2-3 دنوں میں ایک بات سنی ہوگی کہ انہوں نے دارالعلوم کو ایک رجوع کا خط لکھ دیا ہے اور دارالعلوم نے اس کو قبول کر لیا ہے اور دارالعلوم جلدی ہی آپ کو ایک تحریر دے گا اور وہ منظر عام پر آئے گی. صرف اس تحریر کے رکانے کا مقصد بھی یہی ہے شکیل بھائی کہ وہ تحریر ان کے بیانات کو سن کر کے روک دی گئی کہ جن باتوں کو لے کر وہ فتویٰ دیا گیا وہ اب تک ان کے اندر باقی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی فطرت میں آ چکی ہیں, جلدی سے وہ نکلیں گی نہیں. اب جس طرح سے پچھلے 4-5 دن سے جب سے ہم نے آپ سے انٹرویو کیا تو اس کے بعد سے طرح طرح کے آپ کے اوپر بھی الزامات لگ رہے ہیں, کس طرح کی باتیں لوگوں کے ذریعے کہی جائیں؟ جی, میں بالکل الزامات لگ رہے ہیں, یہاں تک کہ مجھے جان سے میرے خاندان کو ختم کرنے کی, جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اور یہاں تک کہ کچھ لوگ تو مجاہد بن کر کے سامنے آ رہے ہیں کہ ہم کشمیری ہیں, مجاہد ہیں, آپ کو ختم کر دیں گے. اور یہاں تک کہ میرے اوپر اتنے گھٹیا الزام جو میں کیمرے پر کہہ بھی نہیں سکتا, اس طرح کے گھٹیا الزام ہیں. اور لیکن ان چیزوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں, اللہ کے فضل سے اگر میری جان بھی جائے اور پورا خاندان بھی ختم ہو تو ہو, لیکن دین اسلام کا تحفظ اور دارالعلوم کا تحفظ ہمارے لیے فرض اول ہے. مفتی صاحب, اس طرح کے حالات میں کیا کرنا چاہیے مولانا صاحب کو یا ان کے چاہنے والوں کو؟ اور جس طرح سے ایک دوسرا گروپ ہے وہ پوری طرح سے اس پورے معاملے کو لے کر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ شانت بیٹھا ہوا ہے, کسی طرح کی موومنٹ نہیں ہے اس پورے معاملے کو. دیکھیے بات ایسی ہے, گروپ بازی تو ہے ہی نہیں, ہم اس کو گروپ بازی سمجھتے ہی نہیں ہیں, چونکہ ایک ہی جماعت ہے. صرف ایک فرد کو لے کر کے اعتراض ہیں, انہی کی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے کچھ دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. اس لیے خود مولانا ساتھ دارالعلوم اگر تشریف لے جائیں اور وہاں جا کر کے جو باتیں ہیں اور ان باتوں سے جو ہے رجوع کر لیا جائے اور دارالعلوم جو ہے ان سے اتفاق کرتے ہوئے اس کا اعلان کر دیں, تو گروپ بازی ہے ہی نہیں, یہ الگ جماعت نہیں ہے, ایک ہی جماعت ہے. اس لیے میں نے کہا ہمارے تمام کے تمام اہل مدارس, اہل علم جو ہے وہ بالکل جماعت کی پوری حمایت کرتے ہیں, چونکہ جماعت جو ہے قرآن کریم کے اندر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, ایک جماعت جو ہے بھلائیوں کا حکم کرنے والی ہو. ظاہر ہے کہ بھلائیوں کا ہی حکم کیا جاتا ہے, اپنے بھائیوں کے پاس جا کر ان کو نماز کے لیے لانا, نماز کی دعوت دینا, ان کو جو ہے دین سے قریب کرنا جو دین سے دور چلے گئے ہیں. تو اس لیے یہ بہت ہی سمجھداری تو اسی میں ہوگی کہ جلدی سے جلدی جو ہے دارالعلوم جا کر کے اور دارالعلوم سے اس معاملے کو صاف کر لیا جائے. چونکہ دارالعلوم دیوبند وہ ادارہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے جب کسی تحریک